فساد اور ناانصافیوں کے خلاف جہاں کوئی نہیں اٹھاتا آواز، وہاں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ آؤ ہم بنے ایک آواز۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک UK۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے ناظرین آپ کو خوش آمدید، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پینلسٹ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کو ہوسٹ ہیں نعیم وائس صاحب جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں حمید ہنری جو ماہر تعلیم ہیں، ان کا تعارف ہم ساتھ ساتھ کرواتے رہیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب جو دانشور اور مدبر ہیں، نعیم قادسہ صاحب ہیں جو 92 نیوز چینل کے سینئر سیاسی تجزیہ نگار ہیں، پھر امجد پرویز ہیں جو ایک صحافی ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اس کے ساتھ اکمل بھٹی صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ بھی ہیں اور منارٹی الائنس کے چیئرمین بھی ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ ندیم حمید سوترا صاحب ہیں جو پیام اقلیت کے بانی ہیں اور صوبائی وزیر اعجاز عالم اگسٹن کے میڈیا سیکرٹری ہیں۔ ناظرین میں یہاں بتاتا چلا جاؤں کہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو اگر بر وقت بات نہ کی جائے یا بر وقت آواز نہ اٹھائی جائے تو وہ بہت بعد میں نقصان دیتی ہے، یا آپ ڈسکس نہیں کرتے یا اس کو اگنور کرتے ہو کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے بہت سارا جیسے ضیاء الحق نے اسلامیت لازمی کر دی اور اس کے کیا دور اثرات مرتب ہوئے، اسی طرح اگر آپ یہاں میں 295 کا اس لیے ذکر بھی کروں گا کیونکہ یہ نصاب سے تو نہیں اس کا تعلق، لیکن یہ ایسا ایشو تھا جب بشپ جان جوزف شہید نے اس کی وقت سے پہلے نشاندہی کی تھی کہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور آج تک منارٹیز کیا مسلم بھی اس کو بھگت رہے ہیں اس کو۔ اور آج کا جو ہمارا ایک ٹاپک ہے وہ تعلیمی نظام میں بڑھتے ہوئے مذہبی رجحانات۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بات کروں، میں حمید ہنری صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ تعلیمی نظام یا تعلیمی نصاب کی ایک معاشرے کی تشکیل نو میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جی حمید ہنری صاحب، آپ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور جیسے میں نے کہا آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور سر سید یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے بھی ہیں، اور سب جانتے ہیں ان کی جو ہے ایک ادبی خدمات بہت لمبی ہیں۔ جی حمید ہنری صاحب۔ شکریہ سیمسن صاحب۔ میں آج کی گفتگو میں شامل تمام دوستوں کو مؤدبانہ آداب پیش کرتا ہوں، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب سے ملاقات ہوئی۔ سیمسن صاحب کی کاوشیں جو ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے گفتگو کا، تعلیمی نظام میں بڑھتے ہوئے مذہبی رجحانات، بنیادی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ ایک تعلیمی نظام کی بنیاد کیا ہے، یا ایک تعلیمی نظام جو ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ میرے خیال میں آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ کسی بھی تعلیمی نظام کی بنیاد میں چند چیزیں جو ہیں وہ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے کہ قومی یکجہتی کو برقرار کیا جائے، یا لوگوں کے درمیان، کسی ریاست کے لوگوں کے درمیان قومی یکجہتی کو پیدا کیا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ثقافتی ہم آہنگی ہے ریاست کے مختلف معاشروں کے درمیان، اس کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے
کہ ایک تعلیمی نظام کا جو مقصد ہے وہ علم اور حکمت کو فروغ دینا ہے. ایسا علم جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں کہ جس سے معاشرے کو نفع پہنچے. ایسا علم کہ جو لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرے, اور ایسا علم کہ جو کسی اکانومی کو سہارا دے, جس کو ہم نالج اکانومی کہتے ہیں. لیکن اس سے بڑا جو مقصد ہے جو یونیورسٹی لیول پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کو فروغ دیا جائے, نئے علوم, نیا علم جو ہے اس کو پیدا کیا جائے. یہ یونیورسٹی کے لیول پر تعلیمی نظام کا مقصد ہوتا ہے. اور ملک کے لیے ایسی افرادی قوت تیار کی جائے جو ایک ملک کی معیشت کو سہارا دے سکتی ہے, جو ایک ملک کی معیشت کو آگے لے کر جا سکتی ہے, اور جو ایک کلچرل اور ثقافتی قدریں ہیں, انسانی قدریں ہیں, اس کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو گویا 3 سطح ہیں جہاں پر ہم تعلیمی نظام پر گفتگو کرتے ہیں, پرائمری سطح پر, سیکنڈری سطح پر اور ہائر ایجوکیشن. ان تینوں سطح پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فرق ہے. ہمیں ایک معیار اس طرح ملتا ہے کہ ہم تعلیمی نظام میں بڑھتے ہوئے رجحانات جو ہیں مذہبی, اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک معیار رکھیں کہ کسی بھی نظام تعلیم کی بنیادیں کیا ہیں, اور کیا ہمارا نظام تعلیم ان بنیادوں کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں. ایک روشن خیال معاشرہ بنانے کے لیے آپ کو ایک لبرل نظام تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہمارا معاشرہ جو ہے, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, ایسا معاشرہ قائم کر رہا ہے کہ نہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ نظریات کی بجائے اپنی شناخت مذہبی حوالوں سے بہت کروا رہے ہیں, چاہے وہ اقلیت کے لوگ ہوں اور اکثریت کے. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, عام لوگ تک آپ کو جو پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں وہ مذہبی ہوتی ہیں. ایک پادری یا فادر کو الگ چھوڑیں, لیکن عام لوگ ایک ایسا ہسٹیریا ہے مذہبی کہ عام لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب اگر تو ایک مذہب جو ہے, دیکھیں مذہب جو ہے نا اس کے 2 پہلو ہیں. مذہب آپ کو آزاد کرتا ہے اور مذہب آپ کو غلام بھی بناتا ہے. تاریخ میں یہ اہم چیز ہے کہ مذہب آپ کو آزاد کرتا ہے اور مذہب آپ کو غلام بھی بناتا ہے. اگر آپ یسوع کی تعلیمات کا مطالعہ کریں, ان کی زندگی کا, تو آپ کو یہ 2 واضح چیزیں نظر آئیں گی کہ جہاں پر مذہب جو ہے وہ لوگوں کو غلام بنا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں مذہب ایک ضرورت ہے, لیکن میرے خیال میں ہمیں اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے, انسانیت کی ضرورت ہے. اگر ایک ایسا نظام, ایسا تعلیمی نظام جس کی بنیاد اخلاقی بنیادوں پر ہو, اخلاقیات کی بجائے مذہب کی بجائے اخلاقیات اور انسانیت کی بنیادوں پر ہو, تو ایسا تعلیمی نظام ایک روشن خیال معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتا ہے, جہاں برداشت ہو, جہاں ہم ایک دوسرے کو قبول کریں, اور جہاں انسان ہونے کے ناطے چاہے وہ اقلیت کے لوگ ہوں اور اکثریت کے, ایک دوسرے کا احترام کریں. اب یہ دونوں طرف سے ہے کہ تعلیمی اداروں میں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ضیاء الحق کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ کس طرح ہم مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور مذہب کا جو ایک نبوی پروفیٹک رول تھا اس کو بلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو غلام بنایا جائے. اور جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ویسے ویسے تعلیمی نظام کے ذریعے نوجوان نسل کے ذہنوں کو نہ صرف یہ ہے کہ مذہب کے نام پر نفرت پیدا کی جاتی ہے, بلکہ معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے مذہبی بنیادوں پر, کبھی تفرقے کی بنیادوں پر, کبھی مشنوں کی بنیادوں پر. یہ کیتھولک ہے, یہ پروٹسٹنٹ ہے, یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے.
तो इससे हुक्मरान जो तबका है वो अपने मकासद भी हासिल करता है। तो मैं समझता हूँ इस फ्रेमवर्क में हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे एक ऐसी लिबरल सोच को, एक आला तालीम याफ्ता नस्ल को, जो इन हथकंडों से बाहर निकलकर सोचे और एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जिसकी बुनियाद अखलाक जो यूनिवर्सल है, इंसानियत पर हो और अखलाकी बुनियादों पर हो और एक दूसरे के एहतराम पर मबनी हो। हम मज़हब की अहमियत से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन मज़हब का जो गलत इस्तेमाल है ज़ाती मकासद के लिए, मज़हब का इस्तेमाल जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो मेरा ख्याल एक खतरनाक रुझान है। जी, बहुत खूबसूरती से जो है हेनरी साहब ने बयान किया। असल में नसाब होता है माशरे में, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारे मज़ाहिब और बहुत सारे मुंसलिक रहते हैं, इसलिए नसाब इस तरह का होना चाहिए जो हम आंगी पैदा करें। तो मैं इससे पहले कि डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब की तरफ जाऊं, मैं नईम साहब की तरफ जाता हूं, नईम कैसर साहब की तरफ से, जो एक जर्नलिस्ट और फील्ड में हैं और सीनियर तजज़िया नगार भी हैं। तो एक नाजरीन, ये बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि बहुत सारे लोग यूरोप से पढ़कर जाते हैं पाकिस्तान, बजाय यूरोप की अच्छी कदरों को अपनाने की, वो अपना बीच में जो कहते हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी या इस तरह के, आई डोंट नो के कैसे, जैसे मदीना की रियासत का बड़ा अभी तक चर्चा खत्म नहीं हुआ, और इस तरह अभी हाल ही में खबर आई कि यूनिवर्सिटी में जो है वो लाजमी करार दे दिया इस्लामियत। तो नईम साहब, आप थोड़ा तबसरा कीजिएगा, फिर हम आगे जाते हैं कि इससे आम हल्के। आप पहले मुझे ये बताएं कि मुल्ला हजरात तो बहुत खुश हैं जो चेंजिंग आ रही हैं, लेकिन आम बंदे जो हैं, आम तालीमी माहिर या जो एक लिबरल हैं, वो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? तो प्लीज़। देखिए, मैं एक तो सारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं और बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। सेंसर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शफ़क़त। हमीद हेनरी साहब की जो गुफ्तगू है, मैं थोड़ा सा इसको ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये जो आपने मारूज़ी हालात का ज़िक्र किया उन्होंने, और ये सारे जो फैक्ट्स बयान किए, एक तो देखिए इस गुफ्तगू को आगे चलना है, अभी सारे पैनलिस्ट जो हैं इस पर बात करेंगे और जो भी आपका मौक़िफ़ है, आपकी आरा है, ज़ाहिर बात है वो आप शेयर करेंगे अपनी अपनी दानिश के मुताबिक। एक चीज़ बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं यहाँ अपने नाज़रीन से और पैनलिस्ट भी मतलब बड़ी आजिज़ी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक चीज़ आपने इसमें जो बुनियादी नुक्ता है उसको ज़हन में रखना है इस सारी डिबेट में, कि पाकिस्तान इज़ अ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक हो गया जी? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट बेस्ड ऑन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम जितनी मर्जी जो मर्जी बातें करते रहें, जो मर्जी कहते रहें कि इस तरह होगा, मजहब ये करेगा और ये नहीं होना चाहिए और मिनॉरिटीज के लिए ये किया जाए, सबसे पहले ये नुक्ता हमें जहन में रखना है कि वी आर सिटिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और इसके बाद आगे चलते हैं, क्या हम जो हमीद हेनरी साहब ने बात की कि लिबरल और हम फलाही रियासत नहीं है, माजरत के साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये कहता है कि वी आर नॉट अ फलाही रियासत, हम इस वक्त एक डिफेंडिंग रियासत हैं। हमारा ये बिल्कुल हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो लोग इसमें हैं, आप बिल्कुल इसको पॉलिसी को पाकिस्तान की पढ़ के देख लीजिए। हमें फलानी, हमें अपने मुल्क का हर वक्त डिफेंस जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। ये मतलब बिल्कुल पॉलिसी में ये तहरीर है। तीसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सारी ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर है, जो गवर्नर पंजाब ने एक नोटिफिकेशन किया कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अब मुस्लिम तलबा और तालबात जो हैं उनको डिग्री नहीं जारी की जाएगी जब तक वो कुरान जो है वो तर्जमे के साथ पढ़ नहीं लेते। उनकी डिग्री जो है वो अब जारी नहीं करेगा कोई भी तालीमी अदारा जो है। अब आप ये देखिए
کہ ہم نصاب تعلیم کی ظاہری بات ہے یہاں بات کر رہے ہیں، ہم بطور منورٹی بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا منورٹیز کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا، اور وہ جو اسٹوڈنٹس منورٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اب ان کے لیے کیا ہوگا۔ میں نے گزشتہ 2 روز سے اس کے اوپر، جس دن یہ خبر میں نے بریک کی کہ یہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے، تو اس کے بعد میں نے کافی سارے لوگوں سے اس کے اوپر بات کی۔ آج بھی میں نے گورنر ہاؤس میں جو کچھ اہم لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، اس پروگرام سے قبل بھی میں نے ان کو بتایا بھی کہ اس طرح سے ایک پروگرام ہے اور اس میں یہ سارا مجھے ریپرزینٹ کرنا ہے آپ کا موقف۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں منورٹیز کے لیے اخلاقیات اور اسلامیات اور وہ جو ساری چیزیں وہ رہیں گی، ان کے اوپر ان کے لیے یہ بائنڈنگ نہیں ہے یہ نوٹیفکیشن، اور اس کے جو منٹس ہیں وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے، اس وقت میرے پاس موبائل میں بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام میں بڑھتے ہوئے مذہبی رجحانات۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم رجحانات کی بات کرتے ہیں، یہ تو میں آپ کو جو انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ میری مطلب جو میری گزارشات تھیں یہ تو اس کے حساب سے، باقی جو اب ٹاپک کی طرف اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں حمید انوری صاحب کی بات میں، کہ نظام تعلیم جو ہے ہمارا وہ ہے کیا۔ ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نظام تعلیم جو ہے وہ ہے کیا، اور ہم کس نظام تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ اس پاکستان کو چلا رہے ہیں، ہم کس نظام تعلیم کے تحت مستقبل کے معماروں کو جو ہے سنوار رہے ہیں، ہم ان کو یہ کس طرح ان کی مائنڈ جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن یا بلڈنگ کیسے کریں۔ اب اس میں آپ نے ضیاء الحق صاحب کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھٹو صاحب تھے، اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں نظام مصطفیٰ کی جو تحریک تھی، اور جو فیکٹرز رہے پاکستان میں، اور اس سے علاوہ 3 مرتبہ جب ہمیں پاکستان کا نام بدلنا پڑا اور پھر الٹیمیٹلی ہم پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو گئے، تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم ساری چیزیں بھگت رہے ہیں یا ساری چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس وقت کا جو نظام تعلیم ہے، حمید انوری صاحب کے ساتھ میں بڑی آزادانہ طور پر یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، وہ شاید اس کو سیکنڈ بھی کریں۔ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیے یکساں نظام تعلیم کی بات کی جاتی ہے۔ پاکستان میں جو میرا مشاہدہ ہے بطور جرنلسٹ، 6 قسم کے نظام تعلیم ہے پاکستان میں۔ آپ اپر سے شروع ہو جائیے پاکستان کے اور آپ لوئر تک جائیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم 6 طرح کی پود یا 6 طرح کی نسل ایک وقت میں تیار کرتے ہیں۔ ہمیں جس جگہ سے جس قسم کے لوگ چاہیے ہم کو ہم وہ چیز پڑھاتے ہیں۔ اگر ہم پنجاب کی جو مطلب معاشرتی علوم کا بڑا ذکر ہوتا ہے پاکستان اسٹڈیز کا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم پنجاب میں کون سی معاشرتی علوم پڑھاتے ہیں، ہم KPK میں کون سی پڑھاتے ہیں، ہم سندھ میں کون سی پڑھاتے ہیں، اور بلوچستان میں کون سی پڑھاتے ہیں۔ یہ تو بالکل سادی سی ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور 6 طرح کے نظام تعلیم ہے پنجاب میں۔ اگر آپ اس پہ اسٹڈی کیجئے، کسی وقت اس پہ بھی نشست رکھیے، اس پر بھی آپ کو میرا خیال ہے ضرور بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ یہاں میجورٹی اور منورٹی تو ابھی تھوڑا سا اگلا سٹیپ ہے، جو لوگ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اپر سے کچھ ایسے لوگ چاہیے جو مطلب کچھ ایسے سلوگنز پر اور ملک کے دفاع پر اور ان کے جو خاص قسم کے ان پہ بلیو کرتے ہیں، تو ہم وہاں اسی طرح کا نظام تعلیم جو ہے وہ رائج ہے، اسی طرح کی ہم کتابیں پڑھاتے ہیں۔ مڈ میں آ کے ہمیں افسر شاہی چاہیے تو ہم ان کو افسر شاہی جیسا نظام تعلیم ان کے لیے، اور وہ افسر ہی تیار ہوتے ہیں۔ اس کے آگے کچھ ہمیں پسماندہ لوگ چاہیے اور ان کو پسماندہ ہی رہنا، تو وہاں ہمیں پسماندہ نظام تعلیم چاہیے، اور وہاں ہمیں عموماً میڈیا میں دیکھتے ہیں آپ کہ اسکولوں میں گدے بھینسیں بندی نظر آتی ہیں، لڑکیاں لڑکے درختوں کے نیچے بیٹھے نظر آتے ہیں آپ کو، اور عموماً میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اسکول ہے، اس کی چھت نہیں ہے، اس میں واش روم ہی نہیں ہے، لڑکیوں کو اسکول آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور فلاں بھی فیکٹر جو ہے وہ خراب ہے، فلاں بھی چیز خراب ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس جو نقطے پر آج ہم بیٹھے ہیں، جس پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ سارے فیکٹرز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو چیز، اور ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز کے لیے چانسلر صاحب جو گورنر پنجاب ہیں، ہی از اے چانسلر آف ایوری انسٹیٹیوشن، ٹاپ رینکنگ انسٹیٹیوشن آف پنجاب، تو وہ ایک ایسا نوٹیفکیشن جو ہے ان کو جاری کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے جو آفٹر افیکٹ ہیں وہ میں اگر آپ آگے چل کے بات کریں گے تو چلے میں اس وقت یہ بات کر لوں گا، لیکن میں اس کے بڑے دور رس اور نقصان دہ اس کے اثرات جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی بھی فیکٹر جو ہے وہ انوالو ہوا ایجوکیشن میں، آپ دیکھ لیجئے پنجاب یونیورسٹی میں
جو کچھ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوا, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے اس میں جو کیا, اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اسٹوڈنٹ تنظیمیں پنجاب میں بین ہیں, اس کے پیچھے ان کی کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہے جس میں کوئی تعلیم کے اندر کوئی ان کے پرابلم آئی اور ان کو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز بین کرنی پڑی. یہ تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جب ریلیجس پارٹیز کے ساتھ جا کے ریلیٹ ہوئیں اور وہاں سے مختلف فتوے نکلے اور مختلف لوگوں کو باتیں کی گئی, تو اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی ٹاپ لیول پر جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایک ایسا ماحول ہے. آج بھی میں آج تک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ وہاں کوئی ایک صحت مند ڈبیٹ نہیں کر سکتے, آپ وہاں کوئی ایشو, کوئی کسی قسم کا ایشو, مذہب تو چلیں ایک بہت سپیریئر چیز ہے پاکستان میں, لوگ اس کے بارے میں سننا کیا بولنا کیا, مطلب اس کو تو برداشت ہی نہیں کرتے, لیکن آپ کوئی اخلاقیات پہ کوئی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں کیا اس چیز پر ہم اخلاقیات کی بات کریں, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, ہم نے کیا کبھی آج تک صرف اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں سپٹ نہیں کرنا, ہمیں روڈ پر سپٹ نہیں کرنا, گلی میں سپٹ نہیں کرنا, ہمیں کسی کے گھر کے آگے سپٹ نہیں کرنا. میں بالکل اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی جگہ پر کبھی یہ ڈسکشن نہیں ہوئی. آج ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, اور وہ پتہ کیا ہے, وہ ڈبیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں ہم شامل کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے یہ پڑھیں کہ سڑک کس طرح پار کرنی ہے, اشارہ نہیں کاٹنا, اور یہ اس پہ ڈبیٹ ہے, اور اس چیز کو بھی ہم نظام تعلیم میں اب تک شامل نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہے. مطلب میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, آپ اسمبلی کی ڈبیٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کچھ پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز کے موقف اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس پہ ان کا کیا موقف ہے یہ آپ کو بالکل کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا. تو یہ جو چیز ہے, ہم اتنی چھوٹی سی ایک اخلاقیات کی بات کریں, ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, پڑھا نہیں سکتے, شیئر نہیں کر سکتے, تو باقی چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. نعیم صاحب آگے بڑھیں گے. ہم اب اس طرح سیٹنگ کرتے ہیں کہ ہم سیاسی لیڈرشپ کی طرف آتے ہیں. تو اکمل بھٹی صاحب جو مناٹی الائنس کے پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں اور تجربہ کار وکیل بھی ہیں, اس کے علاوہ ان کے میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو الیکشن میں بھی انہوں نے آئے تھے یا ایسے, اور یہ دستے راز بھی رہے شہباز بھٹی صاحب کے بھی. تو میں یہ چاہوں گا آپ ایز اے وکیل یا سیاسی لیڈر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اصل میں یہ اس وقت صرف گورنر کی یہ نئی صورتحال پیدا ہونے والی نئی صورتحال نہیں, بلکہ ہمیں ماضی کے سارے سلیبس میں جو کچھ چینج آئی اور کیا اثرات معاشرے میں آئے, اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں بینگ ایک سیاسی لیڈر کے اور وکیل کے؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سیمسن جاوید صاحب. میں آپ کا اور نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک آن لائن آپ کی ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر بات کی اور ہمیں یہاں پہ بلایا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں سب سے پہلے تو مذمت کرتا ہوں جو حکومت پاکستان کا جو یہ نوٹیفیکیشن ہے جہاں پہ انہوں نے بدماشی کی ہے, انہوں نے استحصال کیا اسٹوڈنٹ کو. کسی بھی معاشرے میں زبردستی ٹھونسا نہیں جاتا. انہوں نے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو یہ ڈگری دینے پہ بلیک میلنگ کی ہے کہ آپ کو ڈگری تب ملے گی اگر آپ اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کو ٹرانسلیشن کے ذریعے پڑھیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہیں پہ بھی ڈگری کے ساتھ ایجوکیشن مشروط کر کے نہیں دی جاتی, اور یہ آلریڈی پاکستان میں اس ہو رہا ہے. یہاں پہ ناظرہ کا پیریڈ ہوتا ہے, اسلامیت لازمی تعلیم ہے, مڈل کی حد تک عربی پڑھائی جاتی ہے. آلریڈی بہت ساری چیزیں یہاں پہ, اور جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25A ہے جو رائٹ آف ایجوکیشن دیتا ہے, تو وہ مطلب کمپلسری اور ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن وہ 16 سال تک انہوں نے کہا دیں, کوئی بھی منع نہیں کر رہا, قانون آئین میں موجود ہے. لیکن جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں, جب میجورٹی, تو پھر آپ پہ کوئی بھی نقطہ نظر ٹھونسنا یہ غلط ہے. اور میں اس پہ کوٹ کروں گا آرٹیکل 26 جو ہے یونائٹڈ نیشن کا جو UDHR ہے, جو تمام ہماری پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ سائن کیا ہے, اس کی کلاس 3
parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہم تعلیم چاہتے ہیں وہ دی جائے. اگر پاکستان کے مسلم دوست کو, اگر یہ, میں تو اس تھیوری کو مانتا نہیں, لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہم یہ ایجوکیشن کو دی جائے گی, تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اپنی اخلاقیات کیوں پڑھیں. ہم اپنی مذہبی تعلیم جو ہے کرسچنز کو ان کی بائبل کے مطابق تعلیم کی اجازت دیجیے, اخلاقیات نہیں. اور اگر آپ اخلاقیات کا سلیبس دیکھیں جو 9th 10th کی کتابوں میں ہے بورڈ کی, ایف اے کی میں, تو وہاں پہ غیر اخلاقی کیا, اخلاقیات کے نام پر کیا واہیاتی اور غیر اخلاقی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جن سے ان مذاہب کے لوگوں کا تعلق بھی نہیں ہے. آلریڈی یہاں نصاب میں اتنا انڈلج کر دیا گیا ہے کہ میں نے ایک 4تھی کلاس کی سوشل سٹڈی کی بک جو یہاں پہ ایک لاسال سکول ہے وہاں پہ انہوں نے اڈاپٹ کی پڑھانے کے لیے, تو ایک پیج پہ 25 ٹائم جو تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ ہوا تھا. اور باقی اردو میں دیکھ لیں, یہاں پہ حمد سے شروع ہوتا ہے, نعت آتی ہے, پھر رسول پاک کی ذات پہ کوئی چیپٹر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی صحابہ کرام پہ چیپٹر ہوتا ہے. تو آلریڈی ہمیں اسلام یہاں پہ ہمارے لوگوں کو زبردستی سکھایا جاتا ہے. اور ایک میں بات اپنے نعیم کیسر صاحب بھائی نے کی, پاکستان لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چینج کیا جا سکتا. کانسٹیٹیوشن لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا. یہاں 1956 کا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں, 1962 کا, نہ یہاں پہ قرارداد مقاصد تھی, وہ بعد میں ڈالا گیا ان کو. 8ویں ترمیم پہلے نہیں تھی. یہاں پہ وزیر اعظم کا جو آئین کی جو ابھی ترمیم ہے 18ویں ترمیم, اس میں وزیر اعظم کا مسلمان ہونا بھی آہستہ آہستہ یہاں پہ اسلامائزیشن کی گئی, ملاؤں کے پریشر سے کی گئی. یہاں پہ ملائیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ریلیجیس ایجوکیشن کی جڑیں سوسائٹی میں اتنی مضبوط ہے کہ بعض اوقات فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کی مثال موجود ہے 9/11 کے. وہ سارے لوگ جو تھے ٹیررسٹ تھے, وہ امریکہ میں وہ ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی, وہاں پہ پڑھے, ٹریننگ پڑھا, لیکن جب ان کی جو برین سازی ہوئی تھی, جو ریلیجیس ایکسٹریمزم یہاں پہ بچپن میں ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا, وہ بعض اوقات فارمل ایجوکیشن جس کو نہیں نکال سکتی. اس لیے یہ غلط بات ہے. ریاست ماں ہوتی ہے کہ فنڈامنٹل تھیوری ہے گورنمنٹ کی کہ اسٹیٹ exist for the benefit of the people and not that the peoples exist for the benefit of the state. ریاست ماں ہوتی ہے. ریاست اگر ایک بچے کو اعلیٰ کھانا دے گی اور دوسرے بچوں کو جو ہے سوکھی روٹی دے گی, تو یہ ڈسکریمنیشن ہے, اور یہ استحصال شروع سے ہوتا جا رہا ہے. ہم بہت دیر کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بھی آرٹیکل 25 اگر کہتا ہے کہ تمام لوگ ایکویلٹی آف سٹیزن ہے, اگر ہم برابر کے شہری ہیں اس ملک میں, تو پھر ہمیں بھی اپنی ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے حق ہمارا بنتا ہے. تو اس کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کیئر کر سکتی ہے. تو میں مذمت کے ساتھ ساتھ پھر میں آج یہ ضرور ایسوسیٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو اس پہ ہم نے آواز اٹھائی تھی مائنورٹی الائنس پاکستان نے, یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا, جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, جسٹس تصدق حسین جیلانی کی ججمنٹ تھی 2014 کی, اس میں کہا گیا کہ مائنورٹی کے لیے کونسل تشکیل دی جائے جو ان کے جو ملک میں دیکھے کہ ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس مل رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک اشکشوئی کی گئی, گورنمنٹ نے ایک کمیشن تشکیل دیا, اور وہ کمیشن میں ابھی جو بندے شامل کیے گئے ہیں انہوں نے ویلکم کیا اس ڈیسیژن کو کہ ہم یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اقلیتیں جان بوجھ کے شور کر رہی ہیں. تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ جان لوگوں کی برین سازی کی جا رہی ہے, جہاں پہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ وہ مردان یونیورسٹی میں کیا ہوا, بچہ خان یونیورسٹی میں مذہب کے نام پر مشال خان کو اس کا مرڈر کیا گیا. یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کی کیا کر رہے ہیں لوگ. تو اس جہاں پہ وہ کوئی ایک مخلوط فنکشن نہیں ہونے دیتے. تو جہاں پہ اسٹوڈنٹ اس لیول پہ ان کو تیار کیا گیا ہو, ان کی برین سازی کی, وہاں پہ ریاست یہ ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی ریاست ہیں, ہم ان کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آپ کیوں ٹھوس رہے ہیں جب بچوں نے 16 سال تک آپ کی یہ تعلیم اسکولوں میں پڑھی ہے, مذہبی تعلیم, تو پھر خدا را جو یونیورسٹی لیول پہ ہے
اس کی امپلیمنٹیشن نہ کی جائے. لوگوں کو ڈاکٹر پیدا کیجئے, انجینئر پیدا کیجئے, ریسرچر پیدا کیجئے, اسکالر پیدا کیجئے. آپ نے ملائیت کو کیوں فروغ دینا ہے؟ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میں ضرور کرسچن ہوں, لیکن اگر کسی کرسچن ریاست میں بھی لوگوں کو جبرن مذہبی تعلیم دی جائے گی, ان کو مشروط کر دیا جائے گا کہ ہم آپ کو ڈگری تب دیں گے کہ جب آپ مذہبی تعلیم, تو یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ ایجوکیشن سسٹم کے دنیا میں خلاف ہے. تو مائنورٹیز الائنس پاکستان اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب جو بیک وقت یورپ پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور پاکستان پہ بھی نظر رکھتے ہیں, اور جیسے میں بتا رہا تھا وہ ایجوکیشن سے کسی بھی فیلڈ میں ان کو آپ لے لیں, آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی کہیں کبھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک تو سلیبس کو کیسے دیکھتے ہیں, جو سلیبس میں بار بار مذہبی رنگ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ جو ریسنٹلی قدم اٹھایا جا رہا ہے وہ اس کا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ بڑی خوبصورت گفتگو دوست فرما رہے تھے. میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کہا گیا یہ ہے چودھری سرور صاحب کی طرف سے کہ ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے. یہ نہیں کہا گیا ہم آپ کو تعلیم نہیں دیں گے, ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے. یعنی یہ کاغذ کا وہ ٹکڑا جو دراصل تعلیم یا علم کی نمائندگی نہیں کرتا, صرف اس بات کی رسید ہوتا ہے کہ ہم نے یونیورسٹیوں میں اتنا پیسہ دے دیا ہے. یہ آج کل کی ڈگریاں اور آج کل کے سرٹیفکیٹ اور یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے یونیورسٹیوں میں اتنا ٹائم لگایا ہے اور ان کو اتنا پیسہ دے دیا ہے. اور پھر پاکستان کی ڈگریاں, میں پاکستان کا پڑھا ہوں, مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے, مجھے پاکستان کے تعلیمی اداروں سے بڑی محبت ہے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈگری نہیں دیں گے, بجائے اس کے کہ ہم تعلیم نہیں دیں گے یا ان کو, کیونکہ تعلیم ایک اور چیز ہے, ڈگری ایک اور چیز ہے. چلتے چلتے میں صرف ذکر کرتا جاؤں کہ ایگزیکٹ جو ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی, اس نے دنیا میں ڈگریاں بانٹ دی. کسی گورنر نے پوچھا کہ کیوں بانٹ رہے ہیں, کسی گورنر نے کہا کہ یہ پاکستان سے جا رہی ہیں, یہ اسلامیات انہوں نے پڑھی ہے کہ نہیں, ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے کہ نہیں, کوئی بات نہیں. اس وقت ایک کمپنی جو ہے وہ زر میں بادلہ کما رہی تھی, اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وہ یہ حکومت نہیں تھی, لیکن جو بھی حکومت تھی ہمارا ہی معاشرہ تھا, ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں سے ایسی ڈگریوں کا اجرا کیا, اسپیس سائنس اور سائیکو تھراپی اور پتہ نہیں کیا کچھ, اکاؤنٹنگ کی ڈگریز اور وغیرہ وغیرہ. بات ڈگری کی نہیں ہے, بات تعلیم کی ہے. ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں, اور جب وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوبارہ امتحان لو. ہمارا سٹینڈرڈائزیشن چیک کرو, پنجاب کی ہو یا سندھ کی, پاکستان کی کسی یونیورسٹی کو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں شامل نہیں کیا جاتا. اب سنیے ذرا, تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ایک متوازن چیز کا نام ہے, تعلیم ایک ہم آہنگ چیز کا نام ہے. بالکل ویسے ہی جیسے خوراک کیا ہے, اگر آپ کسی شخص کو پروٹین ہی کھلاتے جائیں 24 گھنٹے, یا اس کو وٹامن ہی کھلاتے جائیں, یا کاربوہائیڈریٹس ہی کھلاتے جائیں, یا فیٹس ہی کھلاتے جائیں, تو اس کو تو آپ نے ستیہ ناش کریں گے نا آپ اس کی صحت کا. جب انسان پیدا ہوتا ہے, دیکھیے یہ بات سمجھنے والی ہے, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک نومولود بچے میں قوتیں ہوتی ہیں, روحانی قوت ہوتی ہے, جسمانی قوت ہوتی ہے, ذہنی قوت ہوتی ہے, اس میں سماجی قوت ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کی. اب یہ چاروں قوا جو ہیں, جسمانی قوت, روحانی قوت, ذہنی قوت اور سماجی قوت, ان کو متوازن طور پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف دیز 4 فیکلٹیز ٹوگیدر, یہ ہے تعلیم. اب ہم نے تعلیم کو یہ بنا دیا ہے کہ وہ صحابہ میں ایک یونیورسٹی بنا دیا صوفیزم کے بارے میں. بہت اچھی بات ہے,
میں صوفیزم کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج اتفاق سے مجھے ایک دوست کچھ پوچھ رہا تھا تو مجھے اپنی کتاب نکالنی پڑی, اس لیے پاس پڑی ہے, صوفیزم اینڈ جہاد, اختر انجیلی, یہ میری کتاب ہے اور لندن سے شائع ہوئی ہے صوفیزم کے بارے میں. مجھے صوفیزم کا مطالعہ بھی ہے میرا ماسٹرز لیول تک, اور میں نے اس کی اسٹڈی بھی کیا, لیکن اس کو ایک ایسا ڈسپلن بنانا, پھر کسی وقت آپ مجھے اجازت دے دو میں اس کی بات کروں گا. ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ڈگریوں پر زور دینا اور یہ ثابت کرنا کہ ہم سچے مسلمان ہیں, اس لیے ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ کسی کو ڈگری نہیں ملے گی. بھائی تعلیم اور علم قانون سے نہیں ہوتا, اور نہ ہی علم کی عکاسی کاغذ کے ٹکڑے کرتے ہیں. پاکستان میں ابھی حال ہی میں مجھے پتا چلا ہے, فیس بک پر اور یوٹیوب پہ یہ بات عام ہوئی ہے کہ دنیا میں فی کس کے لحاظ سے حاجی دوسرے نمبر پر ہے. جتنے حاجی پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہیں, جتنی اسلامی مدرسے پاکستان میں فی کس کے لحاظ سے کہیں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں تعلیم کو جسمانی, ذہنی, سماجی اور روحانی پہلوؤں کو متوازن طور پر اسی طرح سے ہمارے شہری متوازن شہری ہوں گے, ورنہ ڈنڈا بردار ملا ہوں گے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو دوسرا مسلمان ہے ہم اس سے زیادہ مسلمان. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. امجد صاحب اگر مجھے اجازت دیں گے, کیونکہ ٹائم بہت دیر سے باری آ رہی ہے, نیکسٹ ہم مختصر رکھیں گے. ابھی نہیں میں آپ کو کہہ رہا کہ خدا کہ میری باری آئی اور میں مختصر پہ جا رہا ہوں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ندیم سوترا کو بینگ ایک ریپریزنٹیٹیو فرام پنجاب گورنمنٹ کچھ اس سے پوچھوں, اور پیام بادشاہی کے حوالے سے بھی, پیام اقلیت کے حوالے سے بھی پوچھوں. ندیم سوترا, آپ یہ بتائیے گا کہ جب یہ گورنر صاحب نے اس طرح کی بات کی تو آپ نے جو ہے وہ آپ نے اگسٹن صاحب سے یا کچھ سیاسی لوگوں سے یا آپ اپنے میڈیا سے آپ نے کیا اس پہ کوئی رد عمل یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسے کویسچن آئے تھے کہ یہ غلط ہونے جا رہا ہے سب کچھ؟ فرسٹ آف آل تو میں اپنے تمام شرکا کا سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. میری جب یہ واقعہ ہوا, نوٹیفکیشن جاری ہوا, تو منسٹر اعجاز عالم اگسٹن صاحب سے تفصیلی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور میں ذاتی طور پہ تو اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ ہم پاکستان میں 2% ہیں, مگر کیونکہ قانون ہمیں بتاتا ہے اور جو اعداد و شمار ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو منورٹیز ہیں وہ 2% ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 98% اگر اپنی کلام کو یا اپنے پاک کتاب کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو بحیثیت مسیحی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی اس میں اعتراض ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی مذاہب انسان کے لیے ہے اور انسان ان سے سیکھتا ہے اور انہی سے ہی اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ کرسچن یہ ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ اخلاقیات کی کتاب ہو اس میں کسی جگہ پہ بھی مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں کرسچن لوگوں کا پر بھی یہ لاگو ہوگا یا ہندوؤں پر لاگو ہے یا کس کمیونٹی پہ لاگو ہے. جیسا کہ نعیم صاحب نے بھی پہلے بتایا کہ جب ان کی گورنر ہاؤس میں بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ صرف مسلم کمیونٹی کے بچوں کے لیے ہے. تو اگر مسلم کمیونٹی کے بچے, اور جہاں تک میں اپنے ذاتی طور پر بیان کرنا چاہوں تو میرے خیال میں کوئی بھی مذہب دنیا میں کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے یا کلام ہے تو وہ ہمیں کسی جگہ پہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ کسی سے نفرت کریں, یا ہاں مائنڈ سیٹ ضرور ہوتے ہیں لوگوں کے, انتہا پسند ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں, خواہ وہ مسلم ہیں, خواہ وہ کرسچن ہیں, خواہ وہ ہندو ہیں,
हर कम्युनिटी में डिफरेंट सोच के लोग होते हैं जो अपनी अपनी बात को मनवाना चाहते हैं अपने ही तौर तरीके से, मगर इसको हम ये इशू बनाते हुए कि भाई वो मुस्लिम है तो शायद वो इंतहा पसंद है, इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि अगर यूनिवर्सिटीज में उन्हें तालीम दी जाती है, उन्हें पढ़ाया जाता है, तो हमें कोई एतराज होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब हम अरबी में कुरान पाक की तालीमात लेते हैं, घर में पढ़ते हैं या स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान क्योंकि एक अरब मुल्क नहीं है, इस्लामी मुल्क जरूर है मगर अरब मुल्क नहीं है और इसमें अरबी की सही समझ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुरान पाक को उर्दू में पढ़ा जाता है तो मेरी सोच के मुताबिक मैं समझता हूँ कि मजहब की सही तालीम होना तमाम वो जो इंतहा पसंदी है उसके खात्मे के लिए एक बड़ा अहम रोल मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नर पंजाब की तरफ से, और मैं इसको सही नजरिए से देखता हूँ कि अगर वो अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, अगर वो मजहबी तालीम देते हैं, ये कि वो सिर्फ कुरान पाक की आयत को ही स्टडी करें अरबी में और उन्हें समझ ना हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा स्टेप है और इससे मुअत्तर नदीम माजरत के साथ ये आपका एक गवर्नमेंट के हवाले से मौकफ था। आप अगर आप प्यामे अकलियत को की जगह आप रख के अगर सोचते हैं तो फिर आपका क्या जवाब है? यही जवाब होगा? मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन का होना, किसी चीज का जानना, क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है कि बाज दफा जब भी आप किसी चीज की तहकीक करते हैं उसको उसकी आखिर तक जाना चाहिए, उसको सीखने का मौका आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसकी गहराई में जाकर उस बात को सोचें। हमारा कलाम भी हमें ये नहीं बताता कि आप लोग वैसे ही सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें, बल्कि उसकी गहराई में, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे। तो जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, जब आप सीखेंगे ही नहीं या सीखना नहीं चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में तो अगर इतने सालों के बाद एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है कि बच्चों को उर्दू के साथ कुरान पाक पढ़ने की तलकीन, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज होना चाहिए। नदीम साहब, अगर यही स्टेप लिया जाए कि हमारे भी जो एक माइनॉरिटीज को भी मौका दिया जाए कि वो भी पढ़ें बाइबल या वो अपने मजहब के मुताबिक, तो फिर क्या हो? यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आजाद आलम अगस्तिन साहब को। मैं बताना चाहूंगा अपने तमाम शुरका को और तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि जब इखलाकियात की किताब हमें पढ़ाई जाती है तो उसमें जो मज़ामीन लिखे गए हैं वो इस्लामी नुक्ता नज़र से ही लिखे गए हैं, जो तालीमात दी जाती हैं। मगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आजाद आलम अगस्तिन साहब ने इसका नोटिस दिया है और तमाम जितना भी निसाब है पाकिस्तान में स्टडी के लिए, तो उसमें चेंजिंग की गई है, तब्दीली की गई है, जिसमें क्रिश्चियनिटी के मजहब के मुताबिक बिब्लिकली हमें वो तालीम जो हमें बाइबल देती है उस तालीम को निसाब का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो वो बहुत जल्द आम निसाब का हिस्सा भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है और हमें भी जो तालीम लेनी है वो बाइबल के मुताबिक ही होनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये ठीक किया गया है। जी, शुक्रिया बहुत आपका। अमजद परवेज साहब, काफ़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा। आपने जो है आपकी बुक हाल ही में शाया हुई, मैं भी पाकिस्तान हूँ। अगर आप उसके हवाले से चलते हैं कि आपका भी हक है पाकिस्तान पे, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आपकी नज़र बड़ी गहरी नज़र है, आप इस पे हिस्ट्री पे भी नज़र रखते हो। आप पहले तो आप ये बताएं कि नदीम हमीद सोत्रा के साथ इत्तेफाक करते हैं, फिर आप अपना व्यू दीजिएगा मैं भी पाकिस्तान हूँ के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम शुरका को जिसमें अब्दुल भट्टी साहब और नईम कैसर साहब, नदीम हमीद सोत्रा साहब, डॉक्टर अख्तर अंजीरी साहब और हमीद हनी साहब, सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और बिलाशुबा ये सब लोग हमारी कम्युनिटी के मंझे हुए लोग हैं
اور انہوں نے اپنی جو نقطہ نظر پیش کیا ہے اور اس میں کسی ترمیم کی یا کسی قسم کی ایڈیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں چونکہ ابھی ندیم حمید سوترا صاحب جو ہیں یہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں اور میں بالخصوص ندیم حمید سوترا صاحب کو قرآن مجید کو یونیورسٹیز میں لاگو کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گورنر صاحب نے یہ بہت اعلیٰ کام کیا ہے اور اس سے ان کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور گورنر صاحب بیچارے ترس رہے تھے انگلینڈ میں کہ وہ کام وہاں نہیں کر سکے اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ جو کام انہوں نے پھر پاکستان میں آ کے کیا. اس میں ان کے توسط سے گورنر صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے دیکھیں قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے. ہمارے جو اکثریتی بھائی مسلم بھائیاں عزت کرتے ہیں, ہم بھی تہ دل سے قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی شخص کو دنیا میں اپنی مذہبی کتب احترام سے اور معلومات کے حوالہ سے, اپنی روحانی تسکین کے حوالہ سے پڑھنی چاہیے بلا شبہ. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ گورنر صاحب کو ایک مشورہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے طلباء کے لیے, یہ اسمبلی میں بھی اپلائی کریں اور اسمبلی ڈیزالو کریں اور ایک شرط یہ لگائیں کہ جب تک کوئی شخص قرآن مجید اردو میں مکمل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ الیکشن کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتا. اور جتنے لوگوں نے پہلے سے ڈگریز حاصل کی ہیں, جن میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ دوبارہ قرآن مجید کو دوبارہ پڑھیں اور اپنی جو تعلیم ہے اس کو ریوائیو کریں اور اپنی ڈگریز کو ریفریش کریں, کیونکہ یہ احسان جو انہوں نے کیا ہے اس کے لیے جو ہے نسلیں یاد رکھیں گی. ہمارے گورنر سرور صاحب جو ہے نا, انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس کے لیے, اور کیونکہ یہ ایک حصہ رہ گیا تھا جو ضیاء مرحوم مرد مومن سے نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد ہمارے جو ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی یہ کارنامہ سر انجام نہیں ہوا جو ہمارے گورنر صاحب نے کیا. اس کے لیے میں ندیم حمید سوترا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے صرف اس میں یہ ہے کہ یہ جو باقی 2.5% یا 3% لوگ اس ملک کے واسی ہیں, وہ اب کس طرف جائیں؟ ان کے جو طالب علم ہیں وہ کہاں جائیں, وہ کیا کریں؟ آپ بھی اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, ہم بھی پڑھے ہیں. اس وقت ہمیں بھی ایک کویسچن کیا جاتا تھا, یہ جو میری کتاب ہے میں بھی پاکستان ہوں, اس کا سیاق و سباق بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک بڑا معصومانہ سا سوال کیا جاتا تھا کہ یہ ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ ایک مسلم ملک ہے, بھائی آپ کا ملک کون سا ہے؟ اور یہ جو ہے نا آپ کا ملک کون سا ہے, یہ جو 97% لوگ ہیں نا, آج بھی ان کے دماغوں میں یہی کچھ ہے. ابھی میری کسی کے ساتھ اس حوالہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس حوالے سے. یہ کافی سخت لفظ انہوں نے بول دیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر لازمی قرار دیا انہوں نے تو آپ کیوں اس پہ سیکھو پا ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم سیکھو پا نہیں ہو رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے برابر کے شہری ہیں. اگر برابر کے شہری ہیں تو یہ جو مذہبی تعلیم ہے یہ مساجد اور مدارس میں کو ہی کرنے دیں ان کا کام, تعلیمی اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. جبکہ آپ تعلیمی اداروں سے مساجد کا اور مدارس کا کام لے رہے ہیں, اور اگر ایسے ہے تو پھر اس کی کون سی تفسیر پڑھائی جائے گی, کون سا ترجمہ مستند ہوگا؟ اور اس میں تو بہت ساری آگے پہلے سے ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں, اب کون سے فرقے کا کون سا ترجمہ, کون سی تفسیر جو ہے اس کو فائنل سمجھا جائے گا جو اس میں لاگو ہوگا. اور باقی رہی مائنورٹیز کے جو بچے ہیں, وہ مائنورٹیز کے بچے جو ہیں وہ کیا پڑھیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ اخلاقیات ہے تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں اکمل بھٹی صاحب سے بھی, نعیم قیصر صاحب, ندیم حمید صاحب نے کہیں نہ کہیں اس بات کا جو اقرار بھی کر لیا ہے, اختر انجیلی صاحب نے بھی, کہ
وہ جو اخلاقیات ہے وہ جہاں تک میں نے دیکھی ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی دیکھ لیں، وہ میٹرک کی دیکھ لیں، وہ 8ویں کی دیکھ لیں، وہ BA کی دیکھ لیں، اس میں مجھے تو کوئی اخلاقیات نظر نہیں آتی۔ اور اگر جس کو وہ اخلاقیات کہہ رہے ہیں تو کیا یہ اخلاقیات صرف مائنورٹیز کو ضرورت ہے اخلاقیات کی؟ میرا خیال ہے کہ 100% ملک کو اخلاقیات کی ضرورت ہے، کیوں وہ جو 98% لوگ ہیں ان کو اخلاقیات کی کیوں نہیں ضرورت؟ تو اخلاقیات تو میرا خیال سب کو چاہیے۔ تو یہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں، جس طرف ہم پچھلے 35-40 سال سے چل رہے ہیں، یہ ہمیں دنیا میں رسوا کرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے جی۔ تھینک یو جی بہت شکریہ نعیم صاحب، اب آپ سنبھالیے گا اس نظامت کے فرائض، اور یہ بھی اکمل صاحب سے آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ ریلیجس منارٹیز کا ذکر کرتا ہے، یہ ہمارے ایک صاحب نے بھی پوچھا ہے، تو نعیم صاحب اب آپ کے حوالے۔ میں سر پہلے تھوڑا سا ابھی جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اگر آپ اجازت دیں 2-3 منٹ کے لیے تو میں اس پہ اگر کچھ بات کر سکوں۔ یہ آپ کے حوالے ہے، آپ کے حوالے آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ لیں، چونکہ اب جو دوسرا ہمارا تیسرا ہے یہ تقریباً مختصر ہی رہے تو اچھا ہے۔ جی جی مختصر، جی بالکل، میں بڑا بات کوشش کروں گا مختصر۔ دیکھیں یہ دوستوں نے بڑی اچھی گفتگو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مختلف حوالوں سے انہوں نے سیر حاصل اس پہ بحث کی ہے، زبردست، بہت اچھا۔ دیکھیں جی یہ بات ہے۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، ابھی میں دیکھ رہا تھا پروگرام سے پہلے البرٹ ڈیوڈ صاحب نے بھی ایک ویڈیو اسی قسم کی جس طرح نعیم صاحب نے بتایا کہ یہ جو قرآن شریف کی اسٹڈی ہے یونیورسٹیز میں یہ صرف مسلمانوں کے لیے، اور جو دوسرے غیر مسلم ہے وہ اخلاقیات پڑھیں گے۔ خیر نعیم صاحب ظاہر ہے کہ وہ بھی اب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں اور منارٹی جو رائٹ کمیشن ہے اس کے ممبر ہو گئے ہیں، تو ان کی زبان سے ایسا لفظ سننا کوئی غیر متوقع نہیں۔ ہاں جی جی، تو گزارش یہ ہے سر کہ دیکھیں پاکستان نوکری بھی تو کرنی ہے سر۔ جی سر۔ پاکستان ایک مسلم اکثریت کا ملک ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور بر صغیر سے ہمارے جو پاکستانی مسلم بھائی ہیں ان کی علیحدگی کی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اکثریت جو ہے ہندو اکثریت وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور ہم وہاں پہ مذہبی اقلیت ہیں، ہمارے ساتھ بڑا بھید بھاؤ، چھوت چھات کی جاتی ہے، نفرت کی جاتی ہے، اس لیے ہمارا گزارا ہندو کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں جو ہمارے اکثریتی علاقے ہیں ہمیں وہاں رہنا ہے۔ تو جو ہمارے رہنما تھے ایس پی سنگر صاحب اور ان کے رفقا، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ مسلم بھی بطور اقلیت ہوتے ہوئے ان سے اپنا علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو چونکہ ہم بھی اقلیت میں ہیں تو اس لیے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں جو قائد اعظم کی قیادت میں جدوجہد کر رہے تھے وہ آزاد ہو کے ہمارے ساتھ کم سے کم وہ کام نہیں کریں گے جو ہندو میجورٹی متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہی تھی، اور اس طرح سے پاکستان کا وجود جو ہے وہ خیر سے آ گیا، عمل میں آیا۔ سر بات یہ ہے، کیونکہ بات مجھے چھوٹی تھوڑی کرنی ہے، ابھی دوستوں نے بتایا کہ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے جو دینی تعلیم ہے، لازمی میں بتاتا چلوں کہ نہیں، یہ ضیاء الحق کے زمانے سے نہیں ہے، یہ ہم 60 کی دہائی میں بھی اسکولوں میں اسلامیات کی کلاس ہوا کرتی تھی، اور 60 ہی کی دہائی میں غالباً 67 68 میں میری والدہ سیالکوٹ میں ہیڈ مسٹرز تھی، تو انہوں نے ایک باقاعدہ دینیات کی ٹیچر مشن سکول میں، مشن سکول اٹاری سمسن صاحب آپ جانتے ہیں، وہاں پہ دینیات کی ٹیچر کو رکھا تھا گورنمنٹ کے حکم سے، تو یہ بڑی پرانی بات ہے۔ تو یہ شروع سے ہی ایسے چلتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب اسکولوں میں کالجز میں ہم نے پڑھی ہے، اسلامیات پڑھی ہے، اور یہ لازمی ہوتی تھی اور ہم نے بڑی خوشی سے پڑھی ہے، ہم نے اس کا امتحان بھی دیا اور پاس بھی کیا اس کو۔ اچھا وہاں پہ بھی اور آپ یہ دیکھیں کہ مدارس میں ابھی ایک میں رپورٹ پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ لاکھوں
بچے جو ہیں مدارس سے فارغ التحصیل ہو کے باہر آتے ہیں، جن میں سے ماشاءاللہ قاری حضرات ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت پڑھے لکھے بچے جو اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آتے ہیں. یونیورسٹیز میں آلریڈی جناب یہ ماسٹر ڈگری جو ہے اسلامیات میں یہ بالکل یہ ایک مضمون ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور جناب آپ ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہو، پی ایچ ڈی کر سکتے ہو اسلامیات میں، اسلامک سٹڈیز میں، کہیں پہ بھی جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا. اب گورنر چودھری سرور صاحب نے یہ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون سی ابھی کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف آرڈر پنجاب کے لیے ہے، صوبہ سرحد میں میں نے نہیں سنا، نہ بلوچستان میں، نہ سندھ میں. تو وہ کون سی کمی پوری کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بچے ہیں مسلم بچے، وہ ان کو ڈگری تب ملے گی جب تک وہ قرآن شریف جو ناظرہ نہیں پڑھتے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو جناب چودھری سرور صاحب، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں، بہت پڑھے لکھے بندے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے ساری عمر گزاری ہے. اور وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ اقلیتوں کی بڑی فیور میں ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک سکھ خاندان کو ننکانہ صاحب میں ایک سکھ بچی کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی، کس طرح چودھری سرور صاحب نے اس کو اپنا ذاتی کیس بنا کے اور اس کو حل کیا اور اس سکھ کمیونٹی کو انہوں نے انصاف دلوایا. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار چودھری سرور صاحب کو جو پنجاب میں یہ روزانہ ہماری مسیحی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، یہ کبھی ان کو خیال نہیں آیا کہ ان کو بھی ہم گورنر ہاؤس میں بلا کے ان کے ساتھ بھی کچھ کریں. چودھری صاحب یہ آپ کا تو شعبہ ہی نہیں جو آپ کام کر رہے ہیں. آپ کی حکومت ہے مرکز میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اگر آپ نے یہ قانون لانا ہی ہے قرآن شریف کے بارے میں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کے احترام کی بات ہے، آپ ضرور پڑھائیں، تو یہ پاکستان لیول پہ کریں. تو یہ سارے اس طرح کی بے شمار اور باتیں ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، بار بار چیزیں نظر سے سامنے گزرتی ہیں. سنبڑیال میں جناب، لاہور میں جوتیوں کے اوپر سلیب کے نشانات بنے ہیں، ہم روتے ہیں. روز کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو. وہاں پہ کاؤنسلر بھی ہوتا ہے، وہاں پہ جناب تھانے کا ایس ایچ او بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی ہوتا ہے، وہاں پہ میئر بھی ہوتا ہے. کسی کے کان پر جوں تک نہیں دی. نعیم صاحب اگر گستاخی معاف ہو تو ہم ٹاپک سے نہ ہٹ جائیں. نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں. تو سر میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح پہلے بچوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے دینیات پڑھی ہے، یونیورسٹی میں آلریڈی پڑھائی جاتی ہے، تو سر اس کا کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس ایجوکیشن کا؟ منارٹی تو آج بھی اسی تکلیف میں گزر رہی ہے. تو ہم کیا توقع رکھیں کہ جب آپ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے تو کیا اقلیتوں کی بہتری کے لیے کوئی بات نکل سکے گی؟ ہمیں آپ اخلاقیات پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے جی، میں اس کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. عجب دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. تو جناب ابھی آپ نے سیمسن بھائی آپ نے کہا تھا کہ اکمل بھٹی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق ذرا بھٹی صاحب ہمیں بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ جو اقلیتوں کو آزادی دیتا ہے، قانون جو آزادی دیتا ہے، اس کے مطابق کہاں تک عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں سوری، میں یہ بھی ساتھ ایڈ کروں کہ اس آئین میں ہمیں جو وہ ریلیجس منارٹیز قرار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ نتھی کر لیں. جی میں سب سے پہلے تو یہ جو پچھلا ہمارا تھا، میں اس سوال پہ کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 2-3 لائنیں
میں دوست سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پچھلی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمارا یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہم مسلمان بچوں کو روک رہے ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن حاصل نہ کریں، وہ گورنمنٹ آلریڈی دے رہی ہے. اس میں گورنمنٹ اچھا کرتی کہ وہ جو پرائمری سطح پہ مڈل سطح پہ کر رہی ہے وہ اسلامیات کو ٹرانسلیٹ کر دیتی اردو میں، وہاں پہ پڑھایا جاتا. یونیورسٹی لیول پہ یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا یہ موقف تھا. سیکنڈلی میں جو آپ نے کی یہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی آہستہ آہستہ اس کو جو بھٹو صاحب نے تشکیل دیا تھا اس کو یہ جو بیماریاں ہیں یہ ٹوبر ٹیکسنگ سے آتی ہیں. جس طرح ضیاء الحق ٹوبر ٹیکسنگ سے ہے، اب گورنر صاحب بھی ٹوبر ٹیکسنگ سے. یہ وہاں پہ قانون کو مسخ کرنے والے لوگ جو ہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دی، وہاں سے آ رہے ہیں. تو ابھی یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی شکل بدل گئی ہے، 8ویں ترمیم ہے. اس میں مطلب بہت سارے ایسے قوانین ہیں. یہاں پہ ہم ملک کا نام، پھر ملک کا اسٹیٹ ریلیجن، پھر وہاں پہ ہم پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، وہاں پہ ہم پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، وہاں پہ ہمارے ساتھ جو الیکٹورل اس کا جو ہماری ڈسکریمنیشن ہے، ہمارے ایم این اے کے لیے پورا حلقہ پاکستان ہے، ہمارے ایم پی اے کے لیے وہ پورا پروونس ہے. یہ اس کانسٹیٹیوشن میں یہاں پہ ایکویلٹی آف سٹیزن کی اگر آرٹیکل 25 بات کرتے تو اس کی کلاس 2 میں لکھ دیا گیا دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس. یعنی یہاں پہ ڈسکریمنیشن ریلیجن کی بھی بنیاد ہو رہی ہے. اگر ایکویلٹی آف سٹیزن ہے تو یہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. پھر آرٹیکل 36 جو پروٹیکشن آف مائنورٹی کی بات کرتا ہے، وہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے ایڈیکیٹس رائٹس جو ہیں، اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ مطلب کون سے غیر قانونی ہے، کون سے غیر قانونی ہے. یہاں پہ پھر وہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس کا پیراگراف 6 پڑھیں، اس کا پیراگراف 9 پڑھیں، تو وہ سارا ڈسکریمنیشن پہ بیس کرتا ہے. تو میں اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کے یا اپنی قوم کا نمائندہ ہونے کے ناطے، ایک شہباز بھٹی شہید کا کارکن ہونے کے ناطے، ایک قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو نئے سرے سے ملک کا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی. کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ عوام کی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے، یہ چند لوگوں کی امنگوں کا. یہ چند ہو سکتا ہے جہاں پہ بھٹو صاحب کو زبردستی کر کے کچھ یہاں پہ اس میں آرٹیکل ایڈ کروائے گئے، اب بھی ایڈ کروائے گئے ہیں، تو اس میں آہستہ آہستہ اس کو چند لوگوں کے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ستیلی ماں کے جیسا سلوک ہے کانسٹیٹیوشن. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا آئین عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے. اب لوگوں کو نہیں کہا جاتا کہ آپ آئین کے آرٹیکلز کے مطابق اپنی سوچ تبدیل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین جو ہے یہ درست اس کو بہت امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھٹی صاحب قطع کلامی معاف، میں ایک سوال بھٹی صاحب سے اور کہ ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ متفقہ آئین تھا، جبکہ ہمارے رہنما یہ کہتے ہیں کہ یہ متفقہ آئین نہیں تھا، کیونکہ اس پہ تو کسی اقلیت کے ممبر کے دستخط ہی نہیں اس آئین پہ. جی بالکل. مطلب اس میں اگر ہم اس چیزوں کو مطلب نظر انداز بھی کیا جائے تو ہم لیجسلیشن میں رول کیا پلے کر سکتے ہیں، ہماری مطلب اس میں تعداد کتنی زیادہ ہے. تو یہ تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے کہ مطلب وہ اس میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اس میں تو پھر جس طرح ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اپنی نمائندگی کے حساب سے. یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ مشرف صاحب نے جب یہاں پہ آئے تو قومی اسمبلی کی 207 سیٹیں تھیں. انہوں نے کہا 2002 میں کہ آبادی بڑھ چکی ہے، اس کو 342 کر دیا جائے. لیکن ہماری جو اس کانسٹیٹیوشن میں 10 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے، پنجاب میں 8 ہیں، سندھ میں 9 ہیں، کے پی کے میں اور خیبر پختونخوا میں 3 ہیں. کیا ہماری آبادی میں نہیں اضافہ ہوا تھا؟ کیوں ان سیٹوں کو میں اضافہ نہیں کیا گیا؟ تو کہاں پہ ہم ڈسکریمنیشن کی نشاندہی ہر جگہ پہ استحصال کیا جاتا ہے. ہمارے جو ترقی کرنے کی راہیں ہیں مسدود کر دی گئی ہیں، روکا جاتا ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں انڈیا میں دیکھیں، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن نہیں ہے. وہاں پہ ایک مسلمان صدر بن سکتا ہے اس ملک کا، کوئی بھی مذہب کا. یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اب میں ایز اے لائر کیوں فیڈرل شریعت کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا؟ یہ کانسٹیٹیوشن مجھے الاؤ نہیں کرتا کہ میں بینگ اے کرسچن لائر، میری سائل کا ایک کرسچن جو آدمی ہے اس کا مقدمہ تو سنا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں پیش نہیں کر سکتا. یہ اگر اکمل بھٹی سیاسی کارکن ہونے کے ناطے اس ملک کا صدر بننا چاہے یا وزیر اعظم بننا چاہے تو مجھے یہ کانسٹیٹیوشن کیوں روکتا ہے؟
حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو 95% کے آگے میں 5% کیا ان کا رول ہے، کبھی بھی نہیں بن سکتے، لیکن کانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ اس لیے ہے کہ میرے بچے، میری آنے والی نسلیں سوچے کہ آپ اس ملک میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. یہ اس لیے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ یہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں صدر یا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے ہماری سوچ کا، تاکہ میں یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ نہ سوچوں کہ میں پہلے نمبر کا شہری ہوں. میرے بچوں کو بھی احساس ہے کہ ہم سیکنڈ کلاس آف سٹیزن، تھرڈ کلاس آف سٹیزن ہیں، آپ کو برابر اور یکساں حق نہیں حاصل ہو سکتے. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایکوالٹی آف سٹیزن ہے؟ بٹی صاحب میں تھوڑی بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. اصل میں ہمارا سلیبس بھی ہے. آپ سلیبس اور آئین اور سلیبس کی کوئی مطابقت ہے، یا سلیبس بنانے کے لیے آئین کی کوئی ایسی شک ہے کہ اس طرح سلیبس جو ہے، تعلیمی سلیبس جو ہے کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی آئین میں ایسی، ہمارا آئین 1973 کا کوئی کہتا ہے کہ آپ کا سلیبس کیسا ہونا چاہیے؟ وہ تو کہتے ہیں نا، جو آپ کا آرٹیکل پہلے ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو ملک میں قانون ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ مطلب اگینسٹ اسلام اور سنہ کے اگینسٹ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. یہاں پہ آپ کی وفاقی جو یہاں پہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، وہ اس کا کیا قانون ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ غیر اسلامی تو نہیں ہو رہی. فیڈرل شریعت کورٹ ہے، مطلب ایک الٹرا کانسٹیٹیوشن، مطلب الٹرا ڈیموکریٹک جا کے، اور ایک سسٹم جو ہے الٹرا کیا کہتے ہیں، الٹرا کورٹس جو جا کے ایک نئی ادارہ یہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ کا بنا دیا گیا، جو یہاں پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آپ کی امینڈمنٹ ہے. تو اس طرح یہ اثر انداز تو ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے، ایک مثال میں آپ کو پیش، پنجاب کے جو صوبائی مراد راز صاحب، صوبائی وزیر تعلیم ہے، کیا ان کی اسٹیٹمنٹ تھی؟ انہوں نے جو ہمارا کرسمس کا لفظ تھا اس کو کاٹ دیا کہ یہ جو مطلب ایک کافروں کا لفظ ہے، اور اس میں جو ہمارے جو کرسچنز کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال کرتی ہے. ایک آپ کا وزیر تعلیم جس کی آئی کیو لیول ہی نہیں اتنا، جس کی مینٹلٹی نہیں، وہ کن ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ یہاں سے تربیت، جو جن کو یہ یہاں پہ تو میری کرسمس کہنے کو پہ بھی پابندی لگا دی تھی، یہ غلط ہے. یہاں پہ تو کرسمس، تو پھر ہماری تو ٹرمینالوجی نصاب سے نکالی. اب یہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جب ان کا یہ لیول ہوگا، جب ملک کا وزیر اعظم یہاں پہ ریاست مدینہ کی بات کرے گا اور ہمیں فارغ وہاں پہ کر دیا جائے گا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا فیوچر ہے پاکستان. حمید ہنری صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی. میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ نے گفتگو سنی، اور آپ ایجوکیشنسٹ کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے اسپیشل سوترا صاحب نے، ندیم حمید سوترا صاحب نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ہے، ان کو پڑھانے میں کوئی برائی نہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں ایسے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں نا بہت سارے حوالوں سے بات ہوئی ہے اس کویسچن پر، اور ظاہر ہے کہ ہر حوالہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. ہر حوالے سے اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور بڑی سیر اصل گفتگو ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بہت ہی پروفیشنل لیول کی گفتگو تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں اس موضوع پر ایک مجموعی صورتحال یا ایک مجموعی نقطہ نظر سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ ہمارا کیا سیاسی نقطہ نظر ہے، مذہبی نقطہ نظر کیا ہے، ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو ایک جو پروفیشنل نقطہ نظر ہے نا، آپ دیکھیں دو چیزیں ہمیں زور دینا چاہیے کہ پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جس جمہوری عمل سے ہم پچھلے 70 سالوں سے گزر رہے ہیں، اس میں یہ کوئی بعید نہیں کہ ایک آدمی اٹھ کے وہ کوئی بھی قانون نافذ کر دیتا ہے. کوئی بات اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، کوئی ڈسکشن کے لیے سامنے بات نہیں آئی، قومی ڈسکشن نہیں ہوئی، قومی جو نقطہ نظر ہے وہ اس پہ سامنے نہیں آیا. یہ ایک فرد کی رائے ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے. اور یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں جس صورتحال میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر جمہوری رویے جو ہیں وہاں پر اتنے مضبوط نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ایڈہاکزم پر چل رہی ہے. آج کے جو نقطہ نظر پیش ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایڈہاکزم ہے نا. اب اس ایڈہاکزم کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ان غیر
अच्छा, मैं नहीं जानता हूँ कि हमने कभी पाकिस्तान की कौमी तालीमी पॉलिसी जो है उसके हवाले से गुफ्तगू की है। मुझे नहीं मालूम कि आज तक कितनी कौमी तालीमी पॉलिसी जो है वो बकायदा एक जमहूरी फोरम से हमारे सामने आई है। जिस बंदे का दिल चाहा उसने अपना नुक्ता नजर जब जी चाह एक ऑर्डर इशू किया और डाल दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि जमहूरी अमल में शायद इस मुआशरे के मुख्तलिफ जो लोग हैं ना, बात मजहब की नहीं है, बात मजहब की नहीं है। अगर मजहब की होती ना तो फिर यहाँ पर मजहब के नाम पर भी फिरकेबाजी ना होती। बात जो है वो ये है, हमारे अपने जो तासुबात हैं, हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। वो जस्टिस मुनीर की मुझे एक बात याद आती है कि हम तो आज तक किसी इस्लाम की एक तारीफ पर मुत्फिक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कौन ये इत्तफाक करेगा? अगर आप असम्बली में ले जाएं इसी सवाल को तो मेरा ख्याल इतने नुक्ते नजर आएंगे कि कुछ लोग कहेंगे जी ये नहीं होना चाहिए, कुछ कहेंगे जी वो होना नहीं चाहिए। तो मुआशरे में जो पोलराइजेशन है, जो तफरीक दर तफरीक फैली हुई है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ अभी तक जो जमहूरी अमल है बहुत कमजोर है। और अगर हमारे एक दोस्त ने बात की कि अगर गवर्नर साहब इंग्लैंड में होते तो शायद वो ये काम ना कर पाते, क्योंकि वहाँ एक जमहूरी अमल इतना मजबूत है कि आप पार्लियामेंट में बकायदा बहस के बगैर ऐसे किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर को नाफिज नहीं कर सकते। हर चीज एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। तो ये मतलब क्योंकि हम कुछ तंग नजर हैं, माफ कीजिएगा मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि हम ऐसे तालीमी निज़ाम की पैदावार हैं कि जहाँ हम दिन ब दिन तंग नजर होते जा रहे हैं। कैथलिक जो है वो, उसके जो फादर हैं वो कहते हैं जी दूसरी मिशन वाले सही नहीं है, वो मिशन वाले जो हैं कहते हैं जी ये सही नहीं है, सुन्नी जो है शिया को वो कहते हैं। ये जो तकसीम दर तकसीम है, इसकी एक वजह गैर जमहूरी निज़ाम है, और इसी गैर जमहूरी निज़ाम की वजह से एक एडॉकिज्म हमारी कौमी जिंदगी में पैदा हो चुका है। और देखें, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि मगरिब में जो मॉडर्न एजुकेशन अक़दार हैं उसमें सबसे बड़ी कदर जो है वो उनका जमहूरी निज़ाम है कि आपको अपने तालीमी इदारों में एक ऐसी पार्टिसिपेटरी लीडरशिप को फ़रोग देना है, ऐसी जमहूरी कदरों को फ़रोग देना है कि जब वो तालिब इल्म जो हैं उन जमहूरी कदरों से माला माल होकर बाहर निकले। वहाँ तालिब इल्म पर सवाल करने पर पाबंदी नहीं, बल्कि उस तालीमी निज़ाम का मकसद ये है कि लोगों में सवाल पैदा करने की अहलियत और जुर्रत पैदा की जाए, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और जब तक हमारे पूरे निज़ाम में एक जमहूरी अमल जो है वो मजबूत नहीं होता, चाहे वो ख़ानदान हो, इदारे हो, रियासत हो, तो मेरे ख्याल में हमें जद्दोजहद रखनी चाहिए कि हम एक जमहूरी अमल को तवाना करें। और जब ये जमहूरी अमल तवाना होगा तो ऐसे एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं निकलेंगे, फिर हमारी पार्लियामेंट में ये चीज़ें बहस में आएंगी और ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग उसमें हिस्सा लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आज अगर ये बिल पास होता कौमी असम्बली में तो हमारे जो क्रिश्चियन रहनुमा हैं वो इसके बारे में क्या ख्यालात का इज़हार करते, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पता नहीं वो इस जमहूरी अमल का कितना हिस्सा होते, क्योंकि अगर आप लेजिस्लेटर या लेजिस्लेशन की बात करते हैं जो असम्बलियों का असल रोल है, तो फिर आपकी जो क़यादत है उनको ये सवालात लेजिस्लेशन में उठाने चाहिए, उनको ये सवालात उठाने चाहिए कि आप एक जमहूरी अमल के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को क्यों आगे नहीं लाते। देखें, हायर एजुकेशन कमीशन है जो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो डिग्री देती हैं
उनको रेगुलेट करता है। अच्छा, और जब से डॉक्टर अताउर रहमान, जब वो ये इन्होंने शुरू किया परवेज मुशर्रफ के दौर में, तो उनका जो व्हाट यू कॉल इथोस, जो इक़दार है तालीम की, कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें जैसे आपने दिया है, कि आप गुफ्तगू करें, आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। और आज भी देखें, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हायर एजुकेशन कमीशन कम से कम 40-50 मीटिंगें ऑनलाइन कर चुका है वाइस चांसलर के साथ, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, कि भाई अब जब ये लॉकडाउन है कोविड-19 का, तो हम अपनी एजुकेशन को कैसे जारी रखें। लेट्स गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, और किस तरह हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपडेट करें कि हमारा जो आला तालीमी निज़ाम है वो बैठे ना। और जब आप लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आते हैं, जैसे आपने ये प्लेटफॉर्म लिया है, तो उसमें ये होता है कि जमहूरी अमल में कुछ अच्छी चीज़ें सामने आती हैं, और जब तक हम इस जमहूरी अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा होता रहेगा। हेनरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत कम वक्त है, तो नईम साहब। तो अच्छा सर, हमीद अंडी साहब ने मुझे खास तौर पे डॉक्टर अख्तर साहब की बात में भी बड़ा वजन नजर आया कि जो कुछ हम बांट रहे हैं या जो कुछ दे रहे हैं कागज के टुकड़े, तो असल में उनका तो कुछ नहीं बनता। मैं जो इतनी मैंने लंबी तकरीर की थी उसका सिर्फ एक ही सवाल उसमें निकलता है, और मैं पूछना चाहूँगा कि जनाब, जो हमारे अपना मदरसों से बच्चे तालीम याफ्ता होकर निकलते हैं, जो क्लास 1 से इस्लामियात पढ़ के निकलते हैं, तो ये सारा कुछ पढ़ते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं सर, तो कौन इनको सिखाता है कि उठ के हमारी बस्तियों को आग लगा दो और हमारे जनाब घरों को, बच्चियों को उठा के ले जाओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताया जाए कि इन सारी चीज़ों का जो 2% अकलीतें रह गई हैं, जो कभी शायद 20-25-23% होती थी, तो उनकी जिंदगियों पे क्या इसके बेहतर नताइज जो है वो निकलेंगे। अमजद साहब, आप कैसे इस सवाल को देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अब तक जितनी इंतहा पसंदी हुई है उनमें अगर मैं ये कहूँ कि मोर देन 60% हाथ जो है वो हमारे सिलेबस का है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 बयानिए, 2 नैरेटिव्स बयान किए गए हैं। एक ये कि वी आर द बेस्ट, जो कि हर किसी को कह देना चाहिए। एक ये कि हम उतनी देर तक वी आर द बेस्ट नहीं हो सकते जब तक हम दूसरों को वर्स्ट ना कहें। तो आप मुतालिया पाकिस्तान देख लें, आप सोशल स्टडीज देख लें, आप कोई और सब्जेक्ट देख लें, मुझे बड़ी हैरानगी होती थी। मैं किसी दौर में हम किसी एकेडमी में पढ़ाते थे, तो मेरे कोलीग्स थे, वो एमएससी फिजिक्स थे, तो मैं उनसे कहता था, यार मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि ये जो साइंसदान है ये मुस्लिम साइंसदान कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट है, साइंसदान तो साइंसदान है, उसका कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। तो ये जो हमने तकसीम की है और उसके बाद एक अजीब किस्म की ओनरशिप दी है और जिसको हमने अपने निसाब में शामिल किया है, उससे सिवाय एक्सट्रीमिज्म के, सिवाय एक शिद्दत पसंदाना जो हमारी एक ग्रूमिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक हम वो नईम कैसर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे उससे, कि जब तक हम अपनी नई जनरेशन को जो पब्लिक एथिक्स नहीं बताएंगे, हमें यकीन जाने ये कोरोना का मामला है, अभी आजकल स्प्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो एक इस तरह का नैरेटिव बयान किया गया है जिसमें ये कहा जाता है, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं ये कोई मगरबी साजिश है, बल्कि मगरबी भी नहीं कहा जाता, क्या है ये यहूदो नसारा की साजिश है। ये जो लफ्ज़ यहूदो नसारा हमारे निसाब का हिस्सा बन चुका है बड़ी देर से, ये हमें इंसानियत की कदर नहीं करने दे रहा। और ये जब तक हम अपने निसाब को शफाफ नहीं करेंगे, जब तक इसमें ह्यूमैनिटी नहीं लेके आएंगे, जब तक इंसानियत नहीं लेके आएंगे, या
وہ جو نیریٹو ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں. اب یہ جو رحمت العالمین ہے ان کو ٹرو کانسیپٹ میں لے کے آنا پڑے گا، کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر واجب القتل ہے. اور اس میں نہ کہ صرف نصاب یہ کہہ رہا ہے بلکہ ہمارے جو ممبران ہیں اسمبلی کے وہ ہمارے جو میڈیا کے ٹاک شوز میں کہہ دیتے ہیں. ایک مینٹالٹی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس نے دنیا کو ایک عجیب طرح سے فتح کرنے کا، اس کو ڈومینیٹ کرنے کی ایک ایجنڈا ہے. اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سلیبس ہے اس میں کہیں پہ بھی ڈلیور کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا. کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں جس میں ڈاکٹر اوتھاؤ کا ذکر کیا گیا ہو، کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس میں تاریخی کا ذکر کیا گیا جنہوں نے ڈلیور کیا ہے. تو سنسو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری طرح ریفارم کرنا پڑے گا. ہماری جو مذہبی تعلیم جو ہمارے نصاب میں شامل کی گئی ہے وہ، اور جو ہماری تاریخ ہے اور جو ہماری سوشل اسٹڈیز ہیں ان کو، سائنس کو سائنس رہنے دیا جائے اور اسلامیات کو اسلامیات. ایسے ہی اردو جو ہے اس کو اردو کہا جائے. اب ہر کسی میں اگر ہم چیزیں ڈالیں گے، 97% لوگ ہیں، باقی 3% نان مسلم ہے. 97% کو کون سا ڈر لگتا ہے 3% سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا خوف ہے جو شریعت کو کہیں نہ کہیں لاحق ہے کہ کہیں ہماری جنریشن کو ایسے نہ ہو جائے. وہ چائنا کا کلچر ہم لے کے آ رہے ہیں، جبکہ جس کے ساتھ ہم پچھلے 5000 سال سے رہ رہے ہیں وہ کلچر ہمیں ہندوانہ کلچر لگ رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا قریب سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اپنے سلیبس کو میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت شکریہ امجد پرویز صاحب. حمید سوترا صاحب آپ جی سر، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور آپ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی حکومت کی ایک طرح سے نمائندگی بھی فرما رہے ہیں. تو سر میں وہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ جو کچھ پہلے موجود ہے ہمارے معاشرے میں، جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے مینورٹی سے، کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو ہم مینورٹی کا ہی ذکر کریں گے نا جی. ہم صدر کے اختیارات کی بات تو نہیں کریں گے. ہم تو بن ہی نہیں سکتے، نہ ہم آرمی چیف بن سکتے ہیں، نہ گورنر، نہ وزیر اعظم. تو ہمیں تو یہی بات کرنی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ آگسٹین صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا فرق پڑتا ہے، ان کو پڑھنے تو بالکل ضرور پڑھنے دو، ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں. میرا سوال یہ ہے سر کہ ابھی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، آپ بادامی باغ کا واقعہ لے لیں، شانتی نگر کا، یا اور لے لیں، تو یہ مساجد سے اعلان ہوتے ہیں، یہ مدرسوں کے طالب علم جو ہیں وہ آگے ہوتے ہیں آگ لگانے میں، بندوں کو مارنے میں، اس طرح. تو سر یہ جو نیا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے تو اس سے اقلیتوں کی جو صحت ہے اس پر کیا اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. سوری، میں ایک تھوڑا اضافہ یہ کروں گا کہ نصاب ہمیشہ جو معاشرہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جی میں سر فرسٹ آف آل تو اپنے بھائی امجد پرویز صاحب کی مبارکباد کو وصول کرتا ہوں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ سر. آپ نے لاسٹ میں بات کرتے ہوئے مبارک دی تھی کہ چلیں یہ ہو رہا ہے، تو میں اس کے لیے آپ کا تھینک فل ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس میں کوئی حرج ہے کہ جو تعلیم دی جائے گی، اور یہ بھائی بات کر رہے ہیں کہ اپنا مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں، تو میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نالج ہے، علم کا نام جو آپ کو نفرت کی تعلیم دیتا ہے. دنیا بھر کے جو مذاہب ہیں وہ آپ کو پیار، محبت اور صلح سلامتی کا درس دیتے ہیں. اور جیسے بھائی نے بات کی کہ آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، تو میں اکثر اپنے ان دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ یار وہ انہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، انہیں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. معلم کا مطلب ہے استاد، اور آپ سیکھتے ہیں، آپ سیکھے ہوئے لوگ ہیں، آپ ایسے نبی پہ یقین رکھتے ہیں جو خود استاد ہیں. مگر یہ
की जो तालीमात हैं, अगर वो कुरान पाक की सही स्टडी करे, क्योंकि वो स्टडी मेरे नुक्ता नज़र से वो स्टडी अरबी में करते हैं और हर बंदे के बस का रोग नहीं है कि वो उसको समझ सके। और ज़्यादातर रूरल एरिया में ऐसे वाक़यात आपको ज़्यादा मिलते हैं, या ऐसे कम पढ़े लिखे लोग जो मज़हब से सिरे का ही तल्लक नहीं है उनका। मैं ऐसे अक्सर बहुत से मुस्लिम भाइयों को जानता हूँ जिन बेचारों को नमाज़ भी नहीं सही तरीके से पढ़नी आती। तो इन लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए अगर कोई ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं कि इन लोगों को अपनी तालीमात के बारे में बेहतर बनाया जा सके, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐतराज़ होना चाहिए इस पे, बल्कि हमें तो खुशी होनी चाहिए। जैसे कि भाई ने पहले बताया कि इस्लामियात की तालीम दीनियात की पहले दी जा रही है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो भाई मेरे, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, अगर पहले से दी जा रही है तो हमें क्या ऐतराज़ है? अगर वो उसको जो तालीम वो ऑलरेडी पहले से ले रहे हैं, तो अगर वो उसको नाम दे रहे हैं कुरान मजीद का सब्जेक्ट के तौर पे उसको उर्दू में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐतराज़ होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक मैं अपना शम्स साहब आपके तवस्सुत से नदीम साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक जमहूरी फैसला है आपके ख्याल में? फिलहाल तो आपको भी पता है सर कि ये गवर्नर पंजाब साहब ने अपनी तरफ से वो नोटिफाई किया है, तो क्योंकि वो हेड हैं अपने अदारे के, तो मेरे ख्याल में उनका अगर ये स्टेप लिया है उन्होंने, तो अपनी कम्युनिटी के जो 97% लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए लिया है, जो रोज बरोज के वाकयात हैं। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे भाई ने बात की कि इससे यूनिवर्सिटी से ही क्यों स्टार्ट लिया गया, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे भी इसको लिया जाना चाहिए। तो अकमल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, और इस पे भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि क्यों ना स्टार्ट से, प्राइमरी हिस्से से ही इसको स्टार्ट लिया जाए और यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकें। जो इस्लामियात का लाजमी मज़ामीन है वो ख़त्म कर दिए जाएं और उर्दू में शुरू कर दिए जाए। मैंने ये कहा था कि उनकी बाकी नहीं रहती। मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, मैं जो समझ रहा हूँ नदीम हमीद साहब, ये जो हम अपने फादरों से गिला करते रहते हैं या अपने पादरियों से, पास्टरों से कि भाई वो तालीम नहीं सही दे रहे, इंसान नहीं बना रहे, ये वहाँ पे आप क्या समझते हो मुल्ला लोग का क्या काम है? मुल्ला लोग नहीं इंसान बनाते कि सिर्फ ये सिलेबस इंसान बना रहे हैं? मेरे ख्याल में सर आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि जितने भी ये तालीम दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, इनको पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। बेशक चर्च में भी हम जब पढ़ने के लिए जाते हैं नमाज, तो वहाँ पर हम 1 घंटे का उनका मैसेज सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, उसके मुताबिक अपनी लाइफ। मगर अगर हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि अपने रूह की तस्कीन के लिए, अपने खुदा से नजदीक होने के लिए। शुक्रिया नदीम साहब, फिर हम बात करेंगे आपके साथ। अब हम गुफ्तगू को समेटते हैं। मैं इनसे शुरू करता हूँ अकमल साहब से कि आखिरी चंद मिनट, हमारे पास बहुत वक्त कम है ऑलरेडी, आप 1-2 मिनट में मैसेज दें ताकि हमारे नदीम सोत्रा साहब जो अभी यंगेस्ट हैं, अभी मेरे ख्याल से मैं आपको बैकअप करने लगा हूँ, खुदा नास्ता नदीम साहब आपको डाउन नहीं करने लगा। मैं आपको इसलिए मैं पहले से ही कहता हूं कि जो सियासत में आता है या किसी भी, उसको तारीख, उसको सोशियोलॉजी, उसको जो है एक आइन का, उनको पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, तब जाके वो एक अच्छा लीडर भी, और माशाल्लाह लीडर हो आप। मैं ये नहीं सोचना, किसी वक्त भी नहीं सोचना कि टारगेट आपको बनाया या किसी टाइम पे लाना नहीं। ये एक बरादराना मशवरा होता है जो हम चलाते हैं। अभी काफ़ी ज़रूरत है, आप सरगर्म हो। मैं किसी की मुखालफत ना करूँगा, ना मैं, मेरा बंदा नहीं है इस वक्त, ठीक है, आप बुरा नहीं मनाना। तो मैं अकमल साहब आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। आप आखिरी 1 मिनट में क्या मैसेज को समेटेंगे इस तरह आज की गुफ्तगू को?
جی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ جس ہمارے نمائندے ہیں جو پنجاب کے منسٹر ہیں، جب انہوں نے اپنے صوبائی وزیر کو جب وہ ہماری مذہبی ٹرمینالوجی پہ وار کر رہے تھے اس وقت ان کے مذمت نہیں کی، تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے حقوق کی جنگیں اپنے مفادات اور اقتدار سے آگے بڑھ کر لڑی جاتی ہیں، تو اپنے مفادات اپنی نشست کے لیے نہیں، قوم کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا اور اسمبلیوں میں آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اور ہماری قوم کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں بھیجیں اپنا حق لے کے، جو سلیکٹر نہ ہوں بلکہ قوم کا مینڈیٹ لے کے آئیں، تاکہ اسمبلیوں میں جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ قرارداد پیش کی جائے کہ یہ کیسے ہو گیا، مطلب یہ اپنے کنسرن کا شو کیے جائے۔ تو جب اس طرح کی قومی لیڈرشپ اسمبلی کے فلور میں آئے گی تو پھر اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ اسمبلیوں کے فورم پہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو اختیارات سے تجاوز کیا جاتا ہے، ایک ہمیشہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں رہ کے آپ کو سب کچھ کرنا، تعلیمی پالیسی ہے یا کچھ ہے۔ اب گورنر وائس چانسلر ہوتے ہیں، ظاہر ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ اختیار ہے۔ جی ہنری صاحب، چانسلر تو یہ ان کے پاس کیوں وہ یہ تجاوز کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی لا ایسا نہیں ہے، بس 1 سیکنڈ کے 1-2 سیکنڈ میں صرف۔ جی بالکل، یہ مطلب جو گورنر کا ادارہ ہے یہ وفاق کا نمائندہ ہے یہاں پہ، نو ڈاؤٹ ان کے اختیار تو ان کے پاس ہے، لیکن یہ تو اگر اس سے تجاوز کرتے تو کورٹس پاکستان کی موجود ہے، وہاں پہ ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ڈیٹیل بحث ہو جائے گی کہ اس ایشو کو ہم کس طرح کورٹس میں لے جا سکتے ہیں، یہ پھر مطلب اس پہ بات ڈیٹیل میں چلی جائے گی تو آپ کے پاس ٹائم کم، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تجاوز۔ نہیں، ابھی پھر ہم آگے چلیں گے کہ قانونی حیثیت کیا ہے اس کی۔ حمید ہنری صاحح، آپ کیسے اس کو گفتگو سے؟ یہاں ایڈوکیٹ بھی بیٹھے ہوئے، میں لا تو نہیں جانتا ہوں، لیکن میرے خیال میں جو 8th امینڈمنٹ کے تحت تعلیم جو ہے نا وہ صوبائی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہر صوبے کی اپنی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو یونیورسٹیز کے بارے میں فیصلے کرتی ہے۔ باقی میں لائر نہیں ہوں، اکمل بھٹی صاحب ہیں، وہ روشنی ڈالیں۔ یا 18ویں ترمیم کے بعد یہ محکمہ جو ہے صوبوں کے پاس ہے، اس لیے میں نے ہمارے منسٹر صاحب بھی صوبائی منسٹر ہیں، اس لیے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے فورم پہ بات ہو سکتی ہے اس پہ۔ ہاں وہ صوبوں کا یہ مسئلہ ہے، اب یہ صوبوں کا 8th امینڈمنٹ کے تحت۔ جی بہت شکریہ ہنری صاحب۔ اب امجد صاحب، آپ سٹارٹ لیتے، آپ کیسے اس کو وائنڈ اپ کرو گے گفتگو کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جب یہ کورونا کا معاملہ ہوا تو جناب ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے نا ایک جملہ کہا، بڑا خوبصورت تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ میں اپنے جو وزراء ہیں ان کو یہ کہتا ہوں، ناؤ دس از ٹائم ٹو ٹیک اے اسٹیپ فار یور پیپل۔ ابھی یہ حمید صاحب جو ہیں یہ بھائی ہیں اور ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن یہ ذاتی اختلاف کبھی نہیں ہوگا۔ جہاں پر ہمیں لگا ہم وہاں آواز اٹھائیں گے، اختلاف کریں گے۔ تو ابھی یہ ٹائم ہے اس پہ اپنی قوم کے لیے، اور دوسرا یہ اپنی پوزیشن ریورس کریں جناب۔ آپ قوم کے نمائندے ہیں، مسیحی جو کمیونٹی ہے ان کے نمائندے ہیں، نہ کہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں۔ تو آپ ہماری طرف سے ایڈوکیسی کے لیے وہاں گئے ہیں، نہ کہ وہاں کی ایڈوکیسی لینے کے لیے ادھر آئے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ سے نیک خواہشات رکھتے ہیں، نیک امیدیں رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس لڑائی کے لیے، جس اصول کی لڑائی کے لیے آپ نے یہ نشست حاصل کی ہے وہ آپ فائٹ کریں۔ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے آپ جامع اقلیت میں بھی رہے ہیں، صحافی بھی رہے ہیں، آپ ایشوز کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، بلا شبہ یہ ایک ایشو اس لیے ہے کہ یہ ملک کی بہتری ہے۔ ہم یہ صرف مائنورٹیز کی بہتری کی بات نہیں کر رہے، اس میں ملک کی بہتری ہے۔ ملک پرامن ہوگا تو ہم سب پرامن ہوں گے، اس کی معاشیت بھی بڑھے گی۔ امجد صاحب بہت شکریہ۔ اب حمید ندیم حمید صاحب، یہ اصل میں یہاں پہ آپ کی زیادہ نمائندگی ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ آپ پیام اقلیت کے نمائندے ہیں، پہلے آپ منارٹی کے ہیں، پھر گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری قطعاً کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم اس کی طرف جائیں، کیونکہ ظاہر ہے جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں گفتگو
अगर आप, मैं फिर कहूँगा, आप अगर थोड़ा हटाओ अपने इस वक़्त हटाओ, मैं ये नहीं कहता कि आगे जाके हटाओ, वो आपका अपना नज़रियात है, सब ने अपना नज़रिया पेश किया। क्योंकि नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे गलतफ़हमियाँ आती हैं कि ये कुछ लोग, क्योंकि पीटीआई के, ज़ाहिर है कि बहुत सारे पीटीआई के लोग सुन भी रहे होंगे, उनका ये भी ख़्याल होगा कि शायद नदीम हमीद को हमने टारगेट बना लिया है और वो सारा जो है वो पीटीआई अपनी तरफ ले जाएगी। तो इस वक़्त जितने भी हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, कतन कोई कहीं मामला नहीं, या ना हो रहा है, ना किया जा रहा है। ये सिर्फ़ कम्युनिटी का मैटर है, उसका मामला है, उसी को कर रहे हैं हम। हाँ, खुदा कोई किसी यहाँ पार्टी की ना बात हो रही है, ना होगी, ना किसी तरह। इस वक़्त हम यही कर रहे हैं। लिहाज़ा मेरी एक बहुत बड़ी गुज़ारिश है, मैंने बाद में देखा है कि पीटीआई वालों ने काफ़ी फिर मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाते। तो यहाँ पे कतन कोई मामला नहीं। तो नदीम हमीद साहब, आप इसको ज़रा थोड़ा सा हट के बात करें। इस वक़्त आप ये मैं समझें कि मैं मिनार्टी का आप जी प्यामे मैं अक़लियत हो। जी। मैं बताना चाहूँगा कि बात हो रही थी हमारी बच्चियों की कि उन्हें अगवा किया जाता है जी। और उसके बाद, और कभी हमने गौर भी किया है कि ज़्यादातर मामलात वो कबूले इस्लाम के ही क्यों आते हैं और उसके बाद उनकी शादियाँ किसी मुस्लिम आदमी के साथ हो जाती हैं और 2-3 दिन बाद कह देते हैं कि इनको अगवा कर लिया गया है। तो 2-3 दिन बाद कहा जाता है जी ने इस्लाम कबूल किया और मज़हब इख्तियार कर लिया और शादी कर लिया फलाँ-फलाँ शख्स। क्या आपको नहीं लगता कि ये वालिदैन की भी कमज़ोरी है, उन्हें भी समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि गैर मज़ाहब के लोगों से इस तरह की दोस्तियाँ और तल्लुक़-बातें रखना, या अपने बच्चों से हम बात करते हुए क्यों शर्माते हैं? इन बातों को लेकर के हम अपने बच्चों से किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को गाइड करना, बताना, सिखाना कि बेटा हमें गैर मज़ाहब के लोगों से इस तरह की दोस्तियाँ नहीं पालनी है, इस तरह की रिश्तेदारी उनसे हम शादियाँ करें या उनको हम वो बाज़ दफ़ा बहुत दफ़ा ये सुनने में आया है कि बहुत ही मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के और वो लोग के घरों में, वहाँ पे जब मैं बड़े अफ़सोस के साथ ये क्रिश्चियन होते हुए कि वो लोग जब हमारे घरों में जाते हैं और फ्रूट पर उठाए, तो हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि ये लोग हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं। सॉरी। हाँ, इसमें सारी है, मेरी गुजारिश ये है कि ठीक है, इस किस्म के वाक़यात भी हैं, लेकिन मैं उन जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ वाक़ई ज़ुल्म होता है। तो आपने देखा कि कई दफ़ा हमारे मिनिस्टर साहब को थाने में फ़ोन करना पड़ता भी है, एफआईआर दर्ज बिल्कुल, करो। ये बड़ी सिस्टम कैसे दुरुस्त बात होगा? है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए सर इस्लाहात की ज़रूरत है। थोड़ा-सा हम भी जितना हो सकता है अपने लोगों के लिए आते हैं बाहर, उनके लिए हम शोर भी करते हैं। उनके असेंबली में भी बहुत दफ़ा आपने देखा होगा मैडम शर्मिला रूथ ने बड़ी दफ़ा इस पे बात की है कि हमारे बच्चों के साथ, और जैसे कि लास्ट टाइम सिंध असेंबली में कवानीन पास हुए हैं, तो हमारे जो नुमाइंदे बैठे हैं वो बात ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन बातों को टच नहीं करते हैं या देखते नहीं हैं। मगर इसके ऊपर काफ़ी देर से काम हो रहा है, बात हो रही है। मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके। जी। नईम साहब, जी, आप जी। कैसे ये गुफ्तगू को समेटेंगे, क्योंकि अब हम नाज़रीन से इजाज़त लेना चाह रहे हैं। जी सर, मैं इसको इस हुँ, तरह देखता हूँ इस गुफ्तगू जी। को कि बहुत हुँ, कुछ जानने का मौका मिला। हमारे एक बात वाज़ेह है कि हमारे जितने हुँ, माइनॉरिटी के लोग हुँ, आज इस डिस्कशन में मौजूद थे, सब हमदर्दी रखते हैं, सब सोचते हैं अपनी हुँ, कौम के बारे में, हुँ, अक़लीतों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। हुँ, तो हमें ज़ाहिर है ये ना ये मसाइल एक दिन में पैदा हुए हैं, ना ये मसाइल एक दिन में हल होंगे। हुँ, हमें इस पे बातचीत करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी हमीद साहब ने एक बहुत यानी दुख देने वाली तकलीफ दे बात की और वो हकीकत भी है। तो इस तरह हमारे जो मजहबी अदारे हैं ये उनको हमारे ख़ानदानों को, हमारे माँ-बाप को, अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ-साथ जो हमारे सियासी रहनुमा है,
سماجی رہنما उनको ये भी देखना चाहिए कि सारे केस जो है वो इस तरह के नहीं होते, सारे दोस्तियों वाले तल्लुकात नहीं होते, कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं बेचारे मुसीबत ज़दा जिनकी जायदादों पे भी कब्जे हो जाते हैं, हमारे कब्रिस्तान तोड़ दिए जाते हैं, उन पे कब्जे हो जाते हैं, चर्चिज को गिरा दिया जाता है, तो इस तरह के मामला भी हैं। तो उनको भी मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमीद भाई की वसातत से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके शनीला साहिबा या अगस्टिन साहिब इनको ये बताएं कि कोई ऐसा सिस्टम लेके आए कि SHO थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए हमें मुजाहरे ना करने पड़े, हमें सड़कों पे ना आने पड़े, ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। जी शुक्रिया साहब। जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बात को, आज की गुफ्तगू को मैं समेटने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अकमल भट्टी साहब से कि उन्होंने वक्त निकाला, हमारे साथ रहे और फिर उम्मीद करते हैं कि फिर हमारे साथ ये आएंगे। इनके बाद मैं हमीद हेनरी साहब जिन्होंने आज इंतहाई मसरूफियत से वक्त निकाला ताकि इस अहम गुफ्तगू में हिस्सा लें। इसी तरह नदीम हमीद सोत्रा जो हमारे छोटे भाई हैं, इनका भी बहुत शुक्र अदा करते हैं क्योंकि इनका एक क़याम अक़लियत काबिल दाद है रहेगा। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अमजद साहब, अमजद परवेज साहब बड़े एक सीनियर हैं और इस तरह बुक स्पेशल उन्होंने जो है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसमें तबसरा भी है और जल्द हम इस पे एक गुफ्तगू भी करने, तनकीदी नशिस्त रखने वाले हैं। फिर डॉक्टर अख्तर अंजीली जो हमें अपनी मसरूफियात की वजह से वक्त ना दे पाए, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह नईम कैसर साहब जिन्होंने एक चैनल के साथ वो मुंसलिक हैं, मसरूफियात की वजह से हमें अपडेट दिया उन्होंने, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं ये बात इस तरह समेटूंगा कि आज की गुफ्तगू जो है, हमेशा सिलेबस जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है जहाँ उसमें क्यों जो ज़रूरत महसूस की जाती है कि हम जो है वो मज़हब को बीच में लाएं, क्योंकि मज़हब तो ठीक है कि मज़हब भी रहनुमाई करता है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब आप तालीम को इस तरह लेके आएंगे कि अक़लियतों के या दूसरे मज़ाहिब के लीडरशिप को आप एक तरफ कर देंगे, आप उनमें आमंगी पैदा नहीं होने देंगे, जब वो वक्त आएगा जब फल गिरने वाला है, और जैसे कहते हैं कि बूढ़े तोते को क्या पढ़ाना, अब यूनिवर्सिटी में इनको अभी तालीम देनी है, क्या वो बिगड़ा हुआ इंसान जो एक माशरे को बगाड़ पैदा करने में नौजवान का बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर देखो मिशाल को किसने कत्ल किया, और अगर कहीं और वाकया हुए हैं कि स्टूडेंट ने अपने स्टूडेंट को पानी पीने पर या ऐसी बात करने पर उसको मार दिया, तो वो स्टूडेंट जो इस एक नेगेटिविटी में जाके यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, उसको कैसे चेंज लाई जा सकती है। तो इन सब को बात का ख्याल रखते हुए ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो माशरे में आम मांगी पैदा करे, और एक दूसरे में जो जिसको हार्मनी हम कहते हैं, हार्मनी पैदा की जाए। इंटरफेथ की मैं बात नहीं कर रहा, इंटरफेथ हार्मनी की बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे में जब तल्लक होगा, बेहतर होगा। ये उसी तरह है अगर गौर किया जाए। बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते जब एक को तालीम दी जाती है, टोटली तालीम दी जाती है, दूसरा कुछ और पढ़ रहा है या इनफरादियत हासिल है, तो खामखा माशरा वो बगाड़ का हिस्सा बनता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम ये आपको पसंद आया होगा। कुछ देर बाद आप यूट्यूब पे भी इसको नाज़रीन देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये बेहतर तौर पर आपको परफॉर्मेंस आगे दे सके। आपकी हौसला अफजाई ही से हम आगे प्रोग्राम बेहतर से बेहतर लाते हैं।
تو آپ کی فیڈ بیک کے بھی ہم منتظر ہیں. خدا نگہبان. تھینک یو سو مچ.